اے نبی کہیے قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے ستم ڈھائے ہیں، جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ اول تو دیکھیے عبادیہ، میرے وہ بندے، ان گناہ گاروں کے ساتھ اللہ کا یہ انداز ہے، وہ کہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، ظلم ڈھایا ہے۔ یہ وہی ہے کہ جو اللہ کے احکام کو توڑتے رہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفقت اور عنایت کوئی کم نہیں ہے، ان گناہ گاروں کی طرف بھی التفات اللہ تعالیٰ کا ان الفاظ میں، جو یہ آیا مبارکہ کے الفاظ ہیں، اس پر جب توجہ کو مرتکز کریں گے تو اس میں وہ پوری محبت جو ہے وہ موجود ہے، پوری شفقت و عنایت موجود ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اب اس میں دوسری بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ تم نے ظلم اپنے اوپر ہی کیا ہے، میرا تو کچھ نہیں بگاڑا۔ تم نے اگر میرے حکم توڑے ہیں تو در حقیقت اس کا سارا نقصان تمہیں کو پہنچا ہے۔ میں نے کوئی چیز اگر تم پر حرام کی ہے تو اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مضر ہے، مجھے تو اس کے حرام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے اگر کوئی بندشیں عائد کی ہیں تو اس لیے کہ وہ تمہاری اپنی تعمیر سیرت کے لیے صحیح ہے اور ضروری ہے۔ وہ قیود اور حدود عائد کر کے تمہیں تنگ کرنا، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کوئی سیڈسٹ نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچا کر اور کسی کو ضیق اور تنگی میں ڈال کر اسے کوئی خوشی ہوتی ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک جگہ قرآن مجید میں یہ بھی آیا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا لینا ہے، معاذ اللہ وہ کوئی کسی کو عذاب دے کر کوئی خوشی اور مسرت اسے نہیں حاصل ہو جائے گی، لیکن یہ کہ یہ تم نے خود اپنے اوپر ظلم ڈھائے ہیں، اپنے اوپر ستم توڑے ہیں۔ جو چیزیں تمہاری بھلائی کے لیے میں نے تم پر واجب کی تم نے ان کو ادا نہ کیا، جو چیزیں تمہاری بھلائی کے لیے میں نے تمہارے لیے حرام ٹھہرائی ان میں تم نے منہ مارا، تو یہ تم نے جو اپنے اوپر ستم کیا ہے، ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ لیکن کوئی کہیں پہنچ گیا ہو، کسی انتہا کو پہنچا ہوا ہو، حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں اگر ان کو کوٹ کروں تو چاہے کوہ جتنے پہاڑ جتنے اگر کسی کے گناہ ہو تب بھی مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ جو قاف نون اور طا کا جو یہ مادہ ہے قنفا، یہ انسان کی وہ کیفیت ہے کہ جس میں اس کے اندر سے قوت عمل ختم ہو جائے، اس کے اندر وہ حرکت اب نہ رہے، وہ ہمت نہ رہے کہ جو انسان کو کوئی کام کرنے کے لیے جو قوت ارادی درکار ہے وہ اس کی ختم ہو جائے، وہ ہے قنفا، مایوسی کی وہ کیفیت۔ مایوسی ایک تو یہ کہ بددلی کے درجے میں ہے کوئی شخص لیکن ابھی محنت کر رہا ہے، اسے قنفا نہیں کہیں گے۔ قنوط جو ہے اس کا وہ در حقیقت مایوسی کی وہ حد ہے کہ جس پر پہنچ کر آدمی کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اب کوئی خیر کی توقع نہیں، کوئی امید نہیں، اب کاہے کے لیے بھاگ دوڑ، کس چیز کے لیے محنت کرے، کوئی اب امید نہیں ہے۔ تو الیأس عن الخیر، خیر سے بالکل مایوس ہو جانا، یہ ہے قنوط، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس دلدل سے نکالنے والی آیت یہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہاں تک تو معاملہ بالکل صحیح ہے، اس میں کسی تعویل کی ضرورت نہیں، کوئی قید اور کوئی حد یا شرط اس پر عائد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگلا حصہ ہے اس کا کہ اس میں بظاہر اگر الفاظ کو سامنے رکھیں تو گویا کہ پھر بلینک چیک مل جاتا ہے انسان کو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دے گا، کوئی شرط نہیں، کوئی اس میں کہ یہ شرط ہو تو اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، توبہ کرو تو اللہ گناہ معاف کر دے گا، یا جیسے سورہ نساء میں شرک کے ضمن میں جو 2 مرتبہ آیت آئی ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اب اس آیت میں بھی آپ دیکھیے کہ 2 طرف ہیں استثناءات، درمیان میں ہے یغفر ما دون ذلک، شرک کے سوا اللہ تعالیٰ بخش دے گا، شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پھر یہ کہ آخر میں پھر یہ لمن یشاء، اس کو پھر بھی کوئی اوپن لائسنس نہ سمجھو کہ شرک کے سوا ہر گناہ وہ بخش دے گا، ہاں جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اب وہ مشیت الہی جو ہے اس کے ساتھ ایک شرط کے طور پر آ کر وہ متعلق ہو گئی، منسلک ہو گئی، تو بھی وہ کھلا پورا معاملہ جو ہے وہ اوپن لائسنس والا نہیں بنتا۔ لیکن ان الفاظ پر اگر آپ توجہ مرتکز کریں گے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کوئی حد نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی استثناء نہیں، کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دے گا۔ یہ ہے وہ الفاظ کے جن کے ساتھ علماء نے، مفسرین نے پھر منسلک کیا ہے کہ من یشاء والی قید جو ہے کم سے کم ضرور اس کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید کی
صرف ایک ہی آیت کو لے کر ساری بات اسی پر اس کا دار و مدار کر لینا یہ درست نہیں ہے. دوسری آیات کے ساتھ اور قرآن یفسر بعضہ بعضا اس کے ساتھ ملا کر ایک تاثر لینا چاہیے، تو تاکہ وہ ضرورتیں نہ بڑھ جائیں، وہ کیفیت نہ ہو جائے کہ ما غرک بربک الکریم، انسان مغرور نہ ہو جائے، دھوکے میں نہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا نکتہ نواز ہے، اللہ تو بڑا بخشنہار ہے، وہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے وہ رحیم و کریم، لیکن قرآن مجید میں اس کی شان یہ بھی ہے کہ ذو انتقام ہے، وہ عزیز ذو انتقام، وہ زبردست ہے اور منتقم ہے، انتقام لینے والا ہے، بدلہ دینے والا ہے، وہ ظالم کو سزا دے گا. اس لیے کہ اس کے بغیر مظلوم کے دل پر، اس کے دکھی دل پر اور اس کے دل کے زخم کے اوپر وہ مرہم رکھنا ممکن نہیں ہے. اگر ظالم جو ہے اسکاٹ فری چھوٹ جائے وہاں، تو آخر اس کے دل پر تو ایک اور چرکا لگے گا اس مظلوم کے کہ مجھے اس نے ستایا دنیا میں اور یہاں بھی یہ چھوٹ گیا بالکل بغیر کسی پکڑ کے. تو اللہ تعالیٰ کو تو نہ معلوم کن کن چیزوں کو بیک وقت سامنے رکھ کر اپنے فیصلے صادر کرنے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال اس آیت کو اگر آپ ذہن میں رکھیں اور اس کا محل جو ہے معین کر لیجئے کہ در حقیقت وہی لوگ جو کہیں دلدل میں نیچے جا رہے ہوں، جن کے لیے کہ اپنا ہاتھ پاؤں مار کر، تو آپ کو معلوم ہے کہ دلدل میں آدمی اور نیچے جاتا ہے، جتنا ہاتھ پاؤں چلائے گا اور نیچے جائے گا. تو جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے اور مایوس ہو کر پھر آدمی ہاتھ پاؤں چلانا بھی چھوڑ دے اور نیچے جا رہا ہو، تو پھر تو ایک ہی صورت ہے کہ کوئی اوپر سے اس کا ہاتھ پکڑے اور کھینچے. تو اس کیفیت میں یہ ہے آیہ مبارکہ جو امید کی، وہ گویا کہ ایک حبل، امید کی رسی جو ہے اس کے ہاتھ میں تھما رہی ہے کہ مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ تمام گناہ بخش سکتا ہے. اس کا اختیار مطلق ہے، ذہن میں رکھیے یہ بات. اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور یہ اہل تشیع اور معتزلہ کے عقیدے کے بالکل برعکس ہے. ان کی رائے یہ ہے، معتزلہ اور اہل تشیع، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے، نیکی کی جزا دینا واجب ہے، برائی کی سزا دینا واجب ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پر اس طرح کسی چیز کو واجب کر دینے کے معنی یہ ہے کہ اس کا اختیار ختم ہو گیا، وہ بند گیا. کوئی قاعدے اور قانون ہے کہ جس نے اس کو جکڑ لیا ہے، وہ مجبور ہے اس پر کہ سزا دے ابو جہل کو. نہیں، قتل نہیں. وہ چاہے تو ابو جہل کو چھوڑ دے، اس کا اختیار مطلق ہے. وہ چھوڑے یا نہ چھوڑے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اختیار اس کا مطلق ہے. وہ ابو جہل کو چھوڑنا چاہے کوئی نہیں روک سکتا، اس کا اختیار مطلق ہے. وہ ابو لہب کو چھوڑنا چاہے اس کا اختیار مطلق ہے. اور وہ کسی بڑے سے بڑے نیک آدمی کو آگ میں جھونکنا چاہے اس کا اختیار مطلق ہے. اس لیے کہ یہ معاملہ جو ہے لوگوں کے اپنے اعمال پر ہے ہی نہیں. اصل میں سارا معاملہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نیکی کی ہمیں توفیق ہی نہ ملتی، اگر تیری طرف سے ہماری ہمت افزائی نہ ہوتی ہم نہ کر سکتے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تو ہم نے اس نیکی کو اپنی طرف سے منسوخ نہیں کیا ہے. تو اختیار مطلق اللہ کا ہے اور اسی اختیار مطلق کا ایک ظہور اس آیت میں ہو رہا ہے. گھبراؤ نہیں، مایوسی کو قریب نہ آنے دو، ہاتھ پاؤں تمہارے ڈھیلے نہ ہو. اس دلدل سے نکلنے کا راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ کہ رحمت خداوندی کا دامن تھام لو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. یہ ہے وہ آیہ مبارکہ جو میں نے عرض کیا تھا آج کہ میرے نزدیک قرآن مجید میں گناہ گاروں کے لیے، ان کے حوصلے کو بندھانے کے لیے، ان کے اندر ایک ہمت اور ایک ارادہ اور عزم اپنی اصلاح پر کمر بستہ ہونے کے لیے پیدا کرنے میں سب سے زیادہ تاثیر اس آیہ مبارکہ کی ہوگی. لیکن اب آگے چلیے، اس رحمت خداوندی کا جب دامن تھام لیا تو اب اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے. اگلی آیات میں پھر بڑے ہی پیشنیٹ انداز میں اور لوگوں کا جو حسرت کا حال ہوگا قیامت کے دن، اس کا نقشہ اس طرح کھینچ دیا گیا ہے کہ ہر شخص اس کو اپنے اوپر طاری کر کے اس وقت سوچ سکتا ہے. فرمایا وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اور انابت اختیار کرو اپنے رب کی طرف. نابا ینوب و نوبن و نوبتن عربی زبان میں آتا ہے رجوع الشیء مرتن بعد اخرى، بار بار لوٹنا، بار بار. میں نے عرض کیا تھا آبا یعوب اوبن، تابا یتوب توبن، نابا ینوب و نوبن، یہ تیسرا اور شامل کر لیجیے. یہ اب جو الفاظ عربی زبان میں اپنے اصل اس مادے کے اعتبار سے قریب ہوتے ہیں، آبا یعوب اوبن لوٹنا، رجوع کرنا، تابا یتوب توبن و توبتن یہ بھی گناہ سے پلٹنا، رجوع کرنا،
معصیت سے توبہ کرنا، اور یہ نابا ینوب نوبن یا نوبتن، یہ بھی رجوع کرنا، بار بار رجوع کرنا۔ ایک ہستی کی طرف آپ نے توجہ کی، آپ اس کی طرف آپ نے رجوع کیا، پھر کوئی بات ایسی ہو گئی کہ پھر کچھ کہیں آپ کا رخ جو ہے کسی اور طرف کو ہو گیا، پھر آپ چونکے، پھر آپ نے اپنا رخ جو ہے اسی ذات کی طرف کر لیا۔ تو یہ بار بار کا رجوع کرنا جو ہے یہ ہے نابا ینوب نوبن و نوبتن۔ اسی سے یہ باب افعال میں ہے انیبو، انابت، باب افعال سے اس کا مصدر بنے گا، اور انیبو فعل امر ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دامن تھام رہے ہو تو اب اس کی طرف رجوع کرو، لوٹو اس کی طرف، پلٹو اس کی طرف۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کی طرف انابت کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اب اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اس کا کہنا مانو، اس کی حکم برداری کرو، فرما برداری کرو۔ اسلم اسلام سے بنا ہے، اور اسلام کے معنی ریزسٹنس ترک کر دینا، ٹو گیو اپ ریزسٹنس۔ اللہ کے احکام کے مقابلے میں اگر کہیں طبیعت میں کوئی ابا کی کیفیت تھی، طبیعت میں کوئی بغاوت کی کیفیت تھی، طبیعت میں اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کے بارے میں اگر کوئی فرار تھا، تو اس سے اب رجوع کرنا اور لوٹنا، ریزسٹنس ختم کر کے ہمہ تن اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، سرنڈر، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ اب اس کا لازمی نتیجہ نکلنا چاہیے، جس کا پھر عملی ظہور ہو انابت اللہ، اور اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنی آزادی اور اپنے اختیار کو اللہ ہی کے قدموں میں لا ڈالنا کہ یہ تیرا ہی دیا ہوا اختیار ہے، میں اپنے اختیار سے اپنی اس آزادی کو پھر تیرے قدموں میں ڈال رہا ہوں، جو تیرا حکم ہوگا بجا لاؤں گا۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے پہلے کہ عذاب تمہیں آ دبوچے اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ جو اپنے ذہنوں میں سہارے رکھے ہوئے ہو کہ فلاں کے دامن سے وابستہ ہیں نکل جائیں گے، فلاں فلاں کام ہم نے کیے ہوئے ہیں، آخر کچھ نہ کچھ تو یہ نیکیاں کام آئیں گی، اگر روش یہ نہیں ہے تو چاہے نیکیوں کے انبار تم لے آؤ اپنے ساتھ۔ سورہ الفرقان میں ہم وہ آیت پڑھ چکے ہیں، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، یہ بڑی بڑی نیکیاں جو لے کر آئیں گے، حرام خوریاں بھی کی ہیں، چندے بھی بہت دیے، سارا حرام سے کمایا بھی ہے، مسجد بھی تعمیر کی ہے، اب وہ تو بھولے ہوئے کہ کمایا کہاں سے تھا، حرام سے کمایا تھا، دل میں یہ امید باندھی ہوئی ہے مسجد میں تو بنائی ہے میں نے، آخر اللہ تعالیٰ بخش دے گا، میں نے مسجد بنائی ہے، میں نے دارالعلوم کو اتنے چندے دیے ہیں، میں نے فلاں کام کیا ہے، میں نے فلاں کام کیا ہے، تو نگاہ میں انسان کے رہتے ہیں وہ نیک کام جو اس نے کیے، اور وہ جو ہے وہ اپنے ذہن سے ہٹا دیتا ہے وہ حرام خوریاں جو کی ہیں، وہاں جا کر معلوم ہوگا کہ یہ طرز عمل تو اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں، اس کیفیت میں کی ہوئی نیکیوں کا تو وہاں کوئی وزن ہی نہیں، لا نقیم لہ یوم القیامت وزنا، سرے سے کوئی وزن نہیں ہوگا۔ بلکہ سورۃ الفرقان کا جو نقشہ ہے وہ تو بہت ہی عجیب ہے کہ جیسے کوئی آگے بڑھے اور ٹھوکر مار کر کسی چیز کو جو ہے ہوا میں اڑا دے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، یہ عمل جو آیا وہاں پہ اس میں نکرہ کی صورت میں تفخیم کے لیے، جو بڑے بڑے عمل وہ کر کے لائے ہوں گے اور جن پر بڑا انہوں نے اپنے آپ کو سہارا دیا ہوا ہوگا کہ ہم نے بہرحال یہ نیکیاں کمائی ہوئی ہیں، ان سب کی طرف ہم آگے بڑھیں گے اور ہوا منصورہ کر دیں گے، اڑا دیں گے اس کو، اور وہ گردہ بن کر اڑ جائے گا۔ تو یہ معاملہ ہوگا ان نیکیوں کا کہ جو نیکی اس طرز عمل سے باہر ہے۔ طرز عمل یہ مطلوب ہے انیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے پہلے یہ روش اختیار کر لو کہ عذاب آ دبوچے، عذاب آن پہنچے، اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی، کسی جانب سے نہ سمجھو کہ کوئی سفارش اور کوئی کسی طرف سے کوئی مدد تمہیں پہنچ سکے گی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، کسی سے کوئی سفارش قبول نہ ہوگی، کسی سے کوئی فدیہ قبول نہ ہوگا، کسی کو کسی طرف سے کوئی مدد نہ مل سکے گی۔ اب اس سے زیادہ کیٹیگوریکل نفی جو ہے، اس سے زیادہ زوردار اور مؤکد نفی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود تماشا یہ ہے کہ اس قرآن پر ہمارا ایمان بھی ہے اور طرح طرح کے سہارے بھی ذہنوں کے اندر ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اپنے ان تمام جو بھی ضمیر کی کوئی خلش ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے وہی سارے سہارے جو ہے وہ ہم نے بھی تراش رکھے۔ اگلی آیت پڑھیے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اب حکم ہے کن سے، جن سے گفتگو شروع ہوئی،
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، بات ان سے شروع ہوئی ہے. ان کو پہلا حکم دیا گیا انیبو، انابت کرو، رجوع کرو. دوسرا حکم دیا گیا اسلمو، اپنے آپ کو پورے طور سے ہمارے قدموں میں لا کر ڈال دو، بندگی اختیار کرو اور بندگی پوری بندگی. تیسرا حکم آ رہا ہے کہ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو بہتر سے بہتر کا جو کہ نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے. یہاں وہ حدیث بھی میں یاد دلا دوں، کئی دفعہ پہلے آپ کو سنائی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں اس پر نظر رکھو جو تم سے پیچھے ہو، دین میں اس پر نظر جماؤ کہ جو تم سے آگے ہو. ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم دنیا میں تو اس کو دیکھیں گے جو ہم سے آگے ہے، تاکہ اور ہمت پیدا ہو اور ولولہ پیدا ہو اور اپنی قوتیں اور توانائیاں خوب نچوڑ کر دنیا حاصل کرنے کے لیے لگا دے. جب وہ وہاں تک پہنچا ہوا تو میں کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ تو دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں اپنے سے اگلے کو اور دین میں دیکھتے ہیں پچھلے کو. میں تو صرف سود ہی کھاتا ہوں، وہ سود بھی کھاتا ہے، زنا بھی کرتا ہے. یہ دیکھ کر انسان جو ہے اپنے آپ کو اور مطمئن کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں خراب ہوں لیکن مجھ سے خراب تر بھی موجود ہے. لہذا انسان مطمئن ہو جائے گا کہ میں جہاں ہوں بہرحال بہت سے مجھ سے پیچھے بھی موجود ہیں. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، یہاں پھر دیکھیے دھمکی کا انداز آ رہا ہے. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. ایک ہی آیت پہلے یہ آیا تھا من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. اگلی آیت میں پھر آ گیا من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون. بغتہ کہتے ہیں اچانک، جس کا گمان بھی نہ ہو. اس سے پہلے پہلے یہ روش اختیار کر لو کہ عذاب کہیں سے اچانک نمودار ہوگا. کبھی عذاب جو ہے قدموں کے نیچے سے ابل پڑتا ہے. حارت تنور، قوم نوح جو ہلاک ہوئی ہے تو ایک تنور میں سے پانی کا ریلا نکلا ہے، اوپر سے پانی برس رہا ہے چھاجوں، نیچے سے وہ پانی جو ہے زمین میں سے پھوٹا ہے اور پانی دونوں اوپر کے اور نیچے کے مل گئے. فالتقى الماء على قدر قد قدر، وہ جو فیصلہ ہو چکا تھا پانی جو ہے وہ آ کر ملے اور اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو گیا، وہ فیصلہ نافذ ہو گیا. کہیں زمین ذرا تھوڑی سی جنبش کھائے گی اور یہ ساری فلک بوس عمارتیں جو ہے گر کر یہی ملبے کا ڈھیر بن جائیں گے لوگ. تو کیا دیر لگتی ہے عذاب کے آنے میں؟ کہیں یہ کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے اب بھی ہمیں ہوش نہ آئے تو بات اور ہے. عذاب کی یہ بدترین صورت بھی اللہ تعالیٰ جب چاہے نازل کر سکتا ہے. اور یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم باس بعض، تمہیں ہی ایک طبقات میں تقسیم کر دے اور آپس میں ٹکرا دے. ہمیں کچھ اور باہر سے کوئی لاؤ لشکر لانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی ہوگے اور تم ایک دوسرے کے خنجر جو ہے وہ ایک دوسرے کے سینوں میں پیوست ہو رہے ہوں گے. عذاب الہی اس صورت میں بھی آ جاتا ہے. تو فرمایا واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون. تمہیں گمان تک نہ ہو کہ کہاں سے عذاب آئے گا. تم سوچ رہے ہو کہ شاید روسی کی طرف سے کہیں آنے والا ہو سکتا ہے، وہ کہیں ایسی جگہ سے آ جائے جس کا تمہیں گمان تک نہ ہو. وانتم لا تشعرون، تمہیں احساس تک نہ ہو کہ یہاں سے وہ عذاب الہی کا سوتا پھوٹ